تو یہ پہلی 5 آیتوں در حقیقت ان جنرل ہمیں یہ سکھایا جا رہا کہ ہر چھوٹے کی بڑے کے حوالے سے کیا ذمہ داری. پیغمبر سب سے اہم، ان سے بات کرنا، ان کے سامنے ایک دوسرے سے بات کرنا، وہ اگر گھر کے اندر ہو تو کس طریقے سے ویٹ کرنا، یہ سب جو سکھایا گیا. اب اس کے بعد یہی چیز پوری اسلامک سوسائٹی میں اس کا امپلیمنٹ ہوگا. یاد رکھیے، اسلام بے ادب مذہب نہیں ہے، اسلام بے اخلاق مذہب نہیں ہے. اسلام کے اندر ادب اور اخلاق کی اہمیت بہت زیادہ. ایک جملہ جو میں بہت اشارے کے ساتھ، یعنی ڈیٹیل میں گئے بغیر بہت ہی مختصر کہہ رہا ہوں، آئندہ کسی تقریر میں یہ زیادہ واضح ہونے والا، وہ یہ کہ آج کل جان بوجھ کر ساری دنیا پر ایک آرٹیفیشل کلچر کو مسلط کیا جا رہا ہے، امپوز کیا جا رہا ہے باہر کا بنایا ہوا ایک کلچر. زبردستی ہمارے بچوں کے لباس بدلے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ڈرنکس بدلے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم جو اٹیک ہو رہا وہ ہمارے بچوں کے یہ اخلاق اور آداب پہ حملہ ہو رہا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کتنا بڑا اٹیک. میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا اور آج بھی اسی جملے کو اسی طرح سے دوہرا دوں، ڈیٹیل میں آج بھی نہیں جا رہا ہوں، کہ یہ ڈش اینٹینا کے ذریعے سے اور فلم انڈسٹری کے ذریعے سے اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز کے ذریعے سے خالی یہ خرابی نہیں کہ گانا بجانا ہمارے معاشرے میں بڑھ گیا، بلکہ شاید یہ خرابی سامنے رکھ کر اس کے پیچھے اس سے بڑی ایک خرابی پیدا کی جا رہی، اور وہ یہ کہ سارے اخلاق، سارے آداب، سارے مینرز، سارے ایٹیکیٹس، اسلام کا پورا یہ اخلاقی سسٹم اسے تباہ کر کے رکھ دو. اور یہ ٹریننگ کس طرح دی جا رہی، سکھایا جا رہا کہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں کوئی احترام نہیں ہوتا، سکھایا جا رہا باپ اور بیٹے کے رشتے میں کوئی احترام نہیں ہوتا، اور کہتے کہ اگر بیٹے نے اس طرح ہیلو ڈیڈ کہہ کے بات کر لی تو کیا ہوا، یہ تو فرینکنس ہے. باقاعدہ ایک غیر اسلامی کلچر ہمارے اوپر لا کے مسلط کیا جا رہا. سورہ حجرات یہ بتا رہا کہ اسلام اس قسم کی فریڈم کا قائل نہیں. اخلاق کی ایک اہمیت ہے، اخلاق کی ایک اہمیت ہے، ایٹیکیٹس اور مینرز کی ایک اہمیت ہے. چھوٹے اور بڑے کے درمیان اسلام نے ایک فرق رکھا، اور ہر چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بڑے کا رسپیکٹ کرے. اگر اس چیز کو نہ مانا گیا تو آج کیا ہوگا، آج محلے کے بڑوں کا احترام ختم ہوگا، کل کیا ہوگا، خاندان کے بڑوں کا احترام ختم ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، والدین کا احترام ختم ہوگا، اگلے دن کیا ہوگا، علماء اور مراجع کا احترام ختم ہوگا، اور آخری دن کیا ہوگا، رسول اور امام کا احترام ختم کر دیا جائے گا. پہنچانا وہیں پر ہے، لے وہیں پہ جانا ہے. اصل گول، اصل ٹارگٹ، اصل مقصد وہی ہے. لیکن ابھی ڈائریکٹ تو ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑو کیا رسول لگا رکھی. اگر تھوڑا بہت اسلامی سوسائٹی میں ایسے لوگ آ گئے، لیکن اوپنلی ابھی یہ کہنے کی ہمت تو نہیں کہ کیا رسول لگا رکھی. معاذ اللہ کیا امام کا نام لیتے ہو. وہ جسٹ لائک ہماری طرح سے ایک تھے، اور ان سے بات بھی ایسے کرو جیسے اپنے بے تکلف دوستوں سے. لیکن اصل میں لے وہیں جانا ابھی کہہ نہیں سکتے. ابھی درجہ بدرجہ، زینہ بزینہ ایک ایک اسٹیپ جو ہے وہ ہم سے طے کرایا جا رہا. خاصی حد تک آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ بیٹا باپ سے کیسے بات کرتا، بیٹی ماں سے کیسے بات کرتی ہے، بیوی شوہر سے کیسے بات کرتی ہے. وہ ایک الگ بات کہ اللہ کی نگاہ میں انسان سب برابر، لیکن عمر کے اعتبار سے اور رشتے کے اعتبار سے جو چھوٹے بڑے ہیں ان کا احترام ہم کو کرنا ہی کرنا ہوگا. جبکہ اس کے اگینسٹ اسلام کیا سکھا رہا، سورہ حجرات کے پہلے حصے کا، پہلے پورشن کا تھیم یہی، اس کا خیال یہی، اس کا جو اس کے پیچھے ایک اسپرٹ ہے، یہ مرکزی خیال وہ یہی. اسلامی معاشرے میں اخلاق کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. چنانچہ حدیثوں کا ایک سلسلہ، امام معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اخلاق نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس اخلاق نہیں اللہ کی جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. چھوٹی سی حدیث، وہ بھی اگر میں اپنے موڈ میں آ گیا تو 15 منٹ لگ جائیں گے، اشارہ کر دوں. اس عورت کے بارے میں جس سے زیادہ نمازی کوئی نہیں تھا اور جس سے زیادہ روزہ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، مگر محلے والوں، پڑوسیوں، اپنے نیبرز اور اپنے فیملی ممبر سے بد اخلاقی اور بد زبانی کا مظاہرہ کرتی تھی، تو معصوم نے کہا اس کی نماز اور روزہ اس کے کام نہیں آئے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم. یا وہ حدیث دیکھ لیجئے مثلا کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ہیلو ڈیڈ، کیا حال چال ہے، کیسی گزر رہی ہے، آفس میں کیا ہو رہا ہے، کل تو میں نے آپ کو فلاں عورت کے ساتھ وہاں ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا. یہ جو ماحول بن رہا ہے نا، جو ہمارے بچوں کو بات چیت سکھائی جا رہی ہے نا، آئیے ذرا دیکھیے یہ حدیث. راوی آ کے سوال کرتا ہے، فرزند رسول ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی،
آپ کے بابا ہمارا وہ چوتھا امام جو ساری زندگی ماتم کرتا رہا، لیکن آپ کا وہ بابا جس نے کبھی کسی کے ساتھ سختی سے بات نہیں کی، ان کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا، دوست تو دوست، دشمن بھی آتا تو ایٹ لیسٹ اس کو اس گھر میں ایک رسپیکٹ اور ایک احترام ملتا۔ بلکہ اگر آپ ہسٹری میں پڑھ سکیں وہ واقعہ کہ جب حسین ابن نمیر جو یزید کے لشکر کا کمانڈر ان چیف بن کے مکے پر اٹیک کرنے گیا تھا اور خانہ کعبہ پر اٹیک کیا تھا اس نے، لیکن اس سے پہلے کہ پورا خانہ کعبہ ڈیمولش ہو جاتا، خانہ کعبہ کے آدھے حصے کو نقصان پہنچا تھا۔ یہ بھی ہسٹری ہے اور ٹریجڈی ہے ہسٹری کی کہ خانہ کعبہ 2 مرتبہ تو گر چکا اسلام کے بعد، اور حجر اسود 17 سال تک چوری کر کے خانہ کعبہ سے لے جایا جا چکا، اور 10-12 مرتبہ خانہ کعبہ کے حج کو بند کیا جا چکا۔ ایسا بھی اسلامک پیریڈ میں، اسلامک ہسٹری میں ایک پیریڈ آیا حج نہیں ہوا، لیکن ٹریجڈی کیا کہ آج تک یہ سارے ظلم جو کعبے پہ ہوئے، نہ یہودی کے ہاتھوں، نہ عیسائی کے ہاتھوں، نہ کسی مشرک کے ہاتھوں، اسلام آنے کے بعد جتنی مرتبہ بھی خانہ کعبہ کا حج بند ہوا، حجر اسود کو چوری کیا گیا، خانہ کعبہ کو جلایا گیا، کعبے کی دیواروں کو ڈیمولش کیا گیا، ہمیشہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اسی میں سے یہ یزید کا پیریڈ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ پورا خانہ کعبہ ڈیمولش، وہاں شام میں یزید واصل جہنم ہوا۔ جب یہ لوگوں کو پتا چلا تو ایک مرتبہ ایک بغاوت ہو گئی اور ابن نمیر کا لشکر اس کے اگینسٹ ہو گئے۔ اور یہ کون ہے؟ علی اکبر کا قاتل، جس نے سینہ علی اکبر میں برچی کا پھل اتارا تھا، اور یہ بھاگا تھا گھبرا کے۔ اور چوتھے امام ایک صحرا میں، نخلستان میں اس زمانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، یہ وہاں پہنچ گئے۔ امام نے پورا جو مہمان کی رسپیکٹ کا مسئلہ، اس کے اعتبار سے اسے ٹریٹ کیا اور کہا کہ نارمل حالات میں تم آتے تو کچھ اور بات تھی، آج پناہ کی تلاش میں مہمان بن کے آئے، کھانا بھی دیا، لباس بھی دیا، سواری کا جانور بھی۔ جو امام ایسا ہو، آج یہ راوی ان کے بیٹے سے پوچھ رہا، فرزند رسول، ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، اسی مدینے میں وہ فلاں مومن جو رہتا، وہ جب کبھی آپ کے بابا کے پاس آتا تھا وہ مومن بھی تھا، یہ تو ابن نمیر قاتل علی اکبر لشکر یزید کا کمانڈر ان چیف، وہ تو مومن بھی تھا، جب کبھی آتا سلام کرتا، آپ کا بابا سلام کا جواب تو دے دیتے تھے، اس کے بعد اس طرح منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، نہ اس سے بات کرتے، نہ اس کی جانب توجہ کرتے، نہ کبھی اس سے کوئی مزاج پرسی کرتے۔ وہ جب تک بیٹھا رہا چلا گیا تو امام مڑ کے بھی اس کو نہیں دیکھتے۔ ایسا تو امام اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بیہیو نہیں کرتے جیسا اپنے اس مومن کے ساتھ۔ ریزن کیا؟ پانچویں امام نے کہا اس کا ریزن تم نے مجھ سے پوچھا اور بالکل صحیح پوچھا، اس لیے کہ جس مومن کے بارے میں دریافت کر رہے، ایک مرتبہ میں اپنے بابا کے ساتھ مدینے کی ایک گلی یا بازار سے جا رہا تھا، یہ ایسا مجھے لگا کہ میرا بابا جلال میں آ گیا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور جیسے جلال کے عالم میں جسم کانپنے لگتا، میں گھبرا گیا۔ میرا بابا یعنی چوتھا امام تو اتنا صابر ہے، یہ حالت کیوں ہوئی؟ میں نے سامنے دیکھا، تہذیب الاسلام، یہ وہ ترجمہ ہے جو علامہ مجلسی کی کتاب حلیت المتقین کا، یہ روایت اس میں بھی، ورنہ اصل میں تو بہار میں ہے، مگر بہار کا ریفرنس دوں تو آپ چیک کیسے کریں گے؟ میں نے اردو کتاب کا ریفرنس دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ میرے بابا کی حالت کیوں ہے، تو میں نے دیکھا میرے بابا سامنے ایک نوجوان کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ چل رہا، مگر وہ جوان ہے، اس میں جوش جوانی، اس میں طاقت، بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہا، یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ باپ کمزور، یہ خیال بھی نہیں کرتا باپ ایجڈ، یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ باپ اتنی تیزی سے نہیں چل سکتا جتنی تیزی سے تم چل رہے ہو۔ ایک مرتبہ میرے بابا نے مجھے ایڈریس کیا اور کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو نے دیکھا یہ کتنا گستاخ و بے ادب بیٹا، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ باپ کے ساتھ کس طرح چلا جاتا، باپ کی کمزوری کا کس طرح سے خیال کیا جاتا، باپ کے بڑھاپے میں اس کو کس طرح باپ کی مدد کرنا، جو اپنے باپ کا اتنا گستاخ و نافرمان، جو اپنے باپ کی طرف اتنی کم اٹینشن دے رہا، اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ اور اے سوال کرنے والے، یہ وہی نوجوان ہے کہ اس کے بعد جب کبھی میرے بابا کے پاس آیا، سلام کا جواب تو ملا وہ واجب، اس کے علاوہ میرے بابا نے کبھی اس کی جانب توجہ نہ دی۔ اسلام
احترام والدین میں ہمیں یہ بھی سکھاتا کہ اپنے اور ان کے درمیان فرق کا خیال کرنا. تم جوان ہو، وہ بوڑھے، تم صحت مند ہو، وہ بیمار ہیں، تم اس وقت پیسے میں کھیل رہے ہو، ان کا زمانہ چلا گیا. تم اب ان کے ساتھ بیہیو کرنے میں یہ خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے. دیکھیے جو قرآن کی آیت ہے نبی کے بارے میں، یہ حدیث ہے امام والدین کے بارے میں. قرآن نے کہا تمہیں پتہ بھی نہ چلے تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تم توجہ بھی نہ دو کہ تم نے رسول کی شان میں کیا گستاخی کی ہے. والدین کی شان میں گستاخی کرنے والا، والدین کا احترام اور والدین کا خیال نہ رکھنے والا، اسلام ایک ماحول دے رہا ہے. ہیلو ڈیڈ والا نہیں، ہیلو موم والا نہیں. اسلام ایک احترام سکھا رہا، اور یہ احترام کا سلسلہ ون وے نہیں. ایسا نہیں کہ خالی چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا، پھر اس کے بعد برعکس بھی ہوتا. اور وہ کیسا ہوتا؟ یقیناً ایک مومن اور ایک مومنہ کا رتبہ برابر، لیکن جب یہ ماں اور بیٹے کے رشتے میں آ جاتے ہیں تو ماں کا رتبہ بلند ہو گیا، بیٹے کا رتبہ کم ہو گیا. اور جب یہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں آ جاتے ہیں تو شوہر کا رتبہ بیوی سے ایک درجہ بلند. یہ بات نہیں کہ اسلام نے عورت کو انفیریئر کیا اور مرد کو سپیریئر کیا، نہیں، یہ رشتے بدلنے سے ہے. وہی عورت بیوی بن کر ایک درجہ شوہر کے بعد، اور وہی عورت ماں بن کر اپنی اولاد سے زیادہ سپیریئر. تو یہ کہنا تو غلط کہ اگر بیوی سے یہ کہا گیا کہ تمہارا اللہ کی نگاہ میں اسٹیٹس مرد کے برابر کا، لیکن جب تم اس رشتہ داری میں گئی تو ایک درجہ بیوی سے کم، تو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا نہیں. یہ وہی اسلام جو اسی عورت کو ابھی اتنا بڑا درجہ دینے والا جب یہ صاحب اولاد بنے گی، کہ اتنا بڑا درجہ تو سوائے نبی اور امام کے اور کسی کو نہیں دیا گیا. بہرحال یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل ہماری عورتوں میں وہ ویمن لبریشن کا جو نعرہ لگا ہوا تو مسائل بتاتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے. اب آئیے اصل واقعہ سنی. اسلام کس حد تک احترام کا، ادب اور آداب کا، معاشرے کے اندر پروٹوکول کا قائل ہے کہ بڑے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ہر ایک کے حق کا خیال کرنا. یاد رکھیے گا کہ یہ جو ٹیلی ویژن کے ڈرامے اور یہ جو انڈین فلمیں اور یہ جو باہر غیر ملکی سیٹلائٹ کے پروگرامز، ان کا اس وقت سب سے بڑا اٹیک دو چیزوں پر. ان میں سے دونوں ایک ہی جیسی، لیکن ان میں پہلی چیز یہ کہ اسلام کا یہ سارا سسٹم تباہ کر دیا جائے. آئیے اسلام میں اس کی کتنی امپورٹنس. روایت پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی، یہ روایت مشہور ہے اس لیے شارٹ کر رہا ہوں. پیغمبر کو اطلاع ملی کہ آپ کے صحابی اور اتنے امپورٹنٹ صحابی انتقال کر گئے جن کا نام ہے سعد ابن معاذ. یہ ان صحابیوں میں سے ایک تھے کہ جنہیں، اب کیسے کہوں، آج کل کے حالات ایسی باتوں کو اوپنلی کہنا مناسب نہیں، چھپا جانا، بچوں کو اپنی ہسٹری سے جاہل رکھنا. بہرحال پیغمبر کے بعد جو کچھ حالات پیش آئے اور مولا وہ جو سب دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، تو اس وقت میرے مولا نے کہا تھا کاش پیغمبر کا صحابی اور میرا دوست، پیغمبر کا صحابی اور میرا دوست سعد ابن معاذ زندہ ہوتا تو ہم اہل بیت کو اتنے پرابلم کو فیس نہ کرنا پڑتا. وہ ہمارے لیے بھی ایک سہارا تھا، کیونکہ سعد مدینے سے تعلق رکھتے تھے اور سعد اہل بیت کے اتنے بڑے حامی تھے اور سپورٹر تھے کہ اگر وہ ہوتے تو مدینے میں بھی کوئی شخص اگینسٹ اہل بیت نہیں جا سکتا. مولا جس کے بارے میں یہ جملہ کہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا، یہ زندہ ہوتا، تو آج اہل بیت کے گھرانے کو اتنے پرابلم فیس نہ کرنا پڑتے. وہ سعد جن کو دیکھ کے رسول نے کہا تھا اے سعد تمہاری شفاعت سے اللہ اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جتنے ایک قبیلے کے جانوروں کے جسم پر بالوں کی تعداد ہے. ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے اور ایک قبیلے کے پاس کتنی بکریاں ہوتی، اتنے گناہگار تو تمہاری وجہ سے جنت میں جائیں گے. وہ سعد میدان خندق کے شہید میں، جنگ خندق میں ایک ہی مسلمان تو شہید ہوا، اگرچہ ٹیکنیکلی یہ خندق میں زخمی ہوئے تھے اور مدینے آ کر 18 دن بعد اسی زخم سے ان کا انتقال ہوا، مگر شہادت ان کی ریلیٹڈ تھی اسی میدان خندق سے. وہ سعد جب ان کے انتقال کی اطلاع اللہ کے رسول کو ملی تھی، اور یہ بھی یاد رکھیے جب یہ زخمی ہو کے آئے تھے پیغمبر اتنے اٹیچ تھے سعد سے کہ ان کے گھر والوں سے کہا تھا کہ سعد کو گھر مت لے جاؤ، میں ہر وقت ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں.
ان کے لیے اسپیشل ایک ٹینٹ مسجد النبوی کے صحن میں لگایا گیا تھا، جہاں پر رفیدہ نامی ایک عورت جو اسلام کی پہلی نرس ہے، ان کو بھیجا گیا کہ سعد کی ڈریسنگ کریں اور زخم کو دیکھتی رہے، حجاب اسلامی کے اندر۔ اطلاع ملی کہ انتقال ہو گیا، پیغمبر روتے ہوئے اپنے حجرے سے باہر آئے، سعد کو غسل دیا جا رہا تھا، پیغمبر نے غسل میں حصہ لیا، سعد کو کفن پہنایا جا رہا تھا، پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا، سعد کی نماز جنازہ کے لیے میت لا کے رکھی گئی، پیغمبر نے نیت کے بعد اللہ اکبر کہا، رک گئے، اللہ اکبر ریپیٹ کیا، پھر رک گئے، اللہ اکبر ریپیٹ کیا، 70 ٹائمز اللہ اکبر کہتے رہے، پھر نماز جنازہ شروع کی، اور پھر جب جنازہ اٹھا تو پیغمبر نے پہلی مرتبہ اسلام میں یہ طریقہ اختیار کیا جو اس کے بعد آج تک فقہ اسلامی کا مستحب بن گیا۔ وہ کیا؟ پہلے لوگ میت کو کندھا دے کے قبرستان لے جاتے تھے، یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ پیغمبر چاروں طرف سے کندھا دے رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں جنازے کی، کبھی لیفٹ سائڈ پر۔ اس سے پہلے چار طرف سے کندھا دینے کا کنسپٹ نہیں تھا، یہاں تک کہ قبرستان آ گیا۔ کون سا قبرستان؟ جنت البقیع کا۔ جنت البقیع کے قبرستان میں آج بھی ان کی قبر موجود۔ وہ جو بقیع کے قبرستان کے اینڈ میں ایک قسم کا ایک کمرہ بنا تھا جس میں کہا جاتا تھا فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، اسی میں سعد ابن معاذ کی قبر تھی میں نے اس لیے کہا کہ اب وہ کمرہ توڑ دیا گیا ہے، اب یہ قبر سامنے آ گئی، پہلے وہ چھپی ہوئی تھی۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرتے رہتے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے۔ خیر، پیغمبر سعد ابن معاذ کی میت اتارنے میں خود حصہ لے رہے ہیں اور قبر میں میت اتار رہے ہیں، اور جب میت اتار کے واپس چلے تو کسی نے کہا اللہ کے رسول آج آپ نے سعد کی نماز جنازہ میں 70 اللہ اکبر کیوں کہے تھے؟ کہا اس لیے کہ جیسے ہی میں نے نیت کی، اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا جو آسمانوں پر تھے کہ اپنے یہ نماز وغیرہ بند کرو اور جا کے سعد کے جنازے میں شرکت کرو۔ 1,000 فرشتے آ رہے تھے گروپ بنا کر، پہلا گروپ آیا میں نے اللہ اکبر کہا، دوسرا گروپ آیا میں نے ریپیٹ کیا، تیسرا 70,000 ملائکہ ہزار کا گروپ بنا کے آتے رہے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جنازے کو چاروں طرف سے کندھا کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ اس جنازے کو جبرائیل اور میکائیل کندھا دے رہے تھے، وہ دونوں آگے کندھا دیتے میں پیچھے آ جاتا، وہ دونوں پیچھے آتے تو میں آگے چلا جاتا، وہ دونوں رائٹ سائڈ پر آتے میں لیفٹ پہ جاتا، وہ دونوں لیفٹ پر آتے میں رائٹ پر جاتا۔ اللہ، اتنا بڑا اسٹیٹس سعد ابن معاذ کا، جتنے لوگ بھی نماز جنازہ میں آئے ہیں سب رش کر رہے کہ اتنی دیر میں قبرستان کا گیٹ آ گیا۔ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلے ایک دم پیغمبر نے پہلے تو اس طرح مڑ کے دیکھا جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی پیچھے سے آپ کو کال کرے، اور پھر پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ پیغمبر نے کہا جیسے ہی میں گیٹ سے باہر نکلا، ابھی تک تو رسول قبرستان میں ہے، رحمت آ رہی، جیسے ہی میں باہر نکلا سعد ابن معاذ نے مجھے پکارا، مجھے آواز دی، اور میں نے اپنے صحابی کی آواز پہ مڑ کے دیکھا تو ایک ایسا منظر دیکھا کہ میں رو دیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے رسول آپ نے کیا دیکھا؟ میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا قبر کی دونوں دیواریں آگے بڑھی، ایک دوسرے کے قریب ہوئی، اتنا قریب ہوئی کہ دونوں مل گئی، فشار قبر، اور قبر کی دونوں دیواروں کے بیچ میں میرے صحابی سعد ابن معاذ کو اتنا دبایا گیا کہ ان کی ہڈی کے اندر داخل ہو گئی، اور ان کا سارا جسم اسے ایسا لگا جیسے آسمان زمین پہ گر جائے اور کوئی آدمی اس کے بیچ میں آ کے کچل جائے، کوئی آدمی کرش ہو جائے۔ اتنی شدید تکلیف کہ میرے صحابی نے مجھے آواز دی، میں نے مڑ کے دیکھا اور اس کی حالت کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجمع اپنے کانوں پہ یقین نہیں کر رہا، یہ ہم نے کیا سنا؟ اللہ کا رسول ابھی تھوڑی دیر پہلے انہی سعد کے اتنے فضائل بیان کر رہا کہ جس سعد کو خندق کے میدان کا شہید قرار دیا گیا، پیغمبر نے کہا تیری وجہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں جنت میں جائیں گے، جس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے اور جس کے جنازے کو جبرائیل اور میکائیل نے کاندھا دیا، اور دوسری جانب عذاب آیا، اور اتنے جلد عذاب آیا کہ ہمارے مردوں کے بارے میں تو کہا جاتا کہ انہیں رات کو عذاب ملتا، یعنی دن میں اگر دفن بھی کیا تو اللہ انتظار کرتا، شاید کوئی اس کا جاننے والا اس کے لیے نیکی بھیج دے، اور سعد کا عذاب اتنے جلدی آ گیا کہ ابھی پیغمبر ایک قدم باہر نکالتے اور عذاب آ گئے۔ یعنی ایسا لگ رہا کہ اگر رسول نہ ہوتے تو شاید قبر میں دفن ہوتے ہی عذاب آ جاتا۔ اے اللہ کے رسول وائے، اس کا ریزن کیا؟ اتنے بڑے صحابی کو کیوں عذاب ملا؟ دیکھیں یہ نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں،
پرہیزگار بھی ہیں اور اتنے محب اہل بیت ہیں کہ علی نے بعد میں ان کو یاد کیا کاش یہ ہمارا ساتھ دینے کو زندہ ہوتے. آخر غلطی کیا ہے؟ کہا انہو فی الخلق ما اہلہ السوء. ساری اچھائیاں ایک طرف جس کا اجر ان کو قیامت میں ملے گا، مگر ایک گناہ ان کا ایسا کہ جس کی وجہ سے اللہ ایسے صحابی کو بھی معاف نہیں کرتا، اور وہ یہ کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بڑے بد اخلاق تھے، بیوی کے ساتھ بڑی سختی سے بات چیت کیا کرتے تھے، بیوی کے ساتھ ہر وقت ان کا لہجہ، ان کا انداز بڑا سخت اور خشن ہوتا تھا. بیوی اسلام کے اعتبار سے شوہر اور بیوی برابر ہے، لیکن ایک درجہ شوہر کا بلند، یعنی اس کو عمر ہی میں چھوٹا مان لے، چلے اسٹیٹس میں نہ صحیح، عمر ہی میں چھوٹا مان لے. بھئی اس مجمع کی میجورٹی کی وائفز عمر میں ان سے چھوٹی ہی ہوں گی، دو چار کی بات نہ کریں، وہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن میں اس اعتبار سے کہتا ہوں. آپ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بڑا بھی اگر چھوٹے کے ساتھ وہ جو مینرز ہیں، وہ جو ایٹیکیٹس ہیں، وہ جو اخلاق ہے اسلام کے، اس کا خیال نہ رکھے تو وہ سعد جیسا عظیم صحابی ہو وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو اگر چھوٹے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، چھوٹے اگر بڑوں کے ساتھ گستاخی کرے، اگر بیٹے اور باپ کی توہین کرے، اور بیویاں اور شوہروں سے منہ در منہ گفتگو کرے لڑائی جھگڑے والی، تو جب پیغمبر سعد جیسے صحابی کا واقعہ بتا رہے اور آج سارا ماحول ایسا بنایا جا رہا کہ ہمارے بچوں کو گستاخ بنایا جائے، ہماری عورتوں کو گستاخ بنایا جائے، ہمارے مردوں کو علماء کے بارے میں گستاخ بنایا جائے، بس یاد رکھیے سورہ حجرات کا یہ میسج، اسلام میں آداب، اسلام میں اخلاق، اسلام میں بات کرنے کا طریقہ، یہاں تک روایت آ گئی کہ مومن سے مسکرا کے بات کرنا بھی ایک صدقہ. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جو 70 بلاؤں کو ٹالتا، اور اگر صبح کو صدقہ دے تو شام تک کی بلائیں ٹلیں گی، اور شام کو صدقہ دے تو اگلی صبح تک کی بلائیں ٹلیں گی. کہا مومن سے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. یہ اسلام کا ماحول اور وہ کلچر، وہ دوسری طرف وہ کلچر جو زبردستی ہم پر امپوز کیا جا رہا، اور جس میں خالی ٹیلی ویژن نہیں، ہمارے آج کل کے نئے اسکول اور کالج بھی ہمارا نیا جو وے آف ایجوکیشن